بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو افسانہ تھا وہ تھا مشال کی سنڈریلا، اس کا نیکسٹ پارٹ۔ چلیے چلتے ہیں افسانے کی طرف۔ آپ کل آئیں گی نا؟ پھر ہم نے مل کر سنڈریلا بھی ڈھونڈنی ہے۔ انائزہ نے مشال کو اداس دیکھا تو مڑ کر مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر وعدہ کر لیا۔ وہ گھر آئی تو شمائلہ جیسے اس کی طاق میں بیٹھی تھی۔ آ گئی ان کو لال گلاب دے کر۔ اس نے اگر بھیج ہی دیے تھے تو واپس کرنے کی کیا ضرورت تھی، یا ملنے کا بہانہ تھا؟ شمائلہ نے ہاتھ باندھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ بکو نہیں، میں وہاں نہیں گئی تھی جو تم سمجھ رہی تھی۔ انائزہ نے سر سے دوپٹہ اتارتے ہوئے تھکا سا سانس لیا۔ رہنے دیں آپی، بے وقوف اسے بنائیے گا جسے پتہ نہ ہو۔ یہ وہی تھا نا وہ گاڑی والا ہینڈسپ جو آپ کو اس دن لفٹ دینے کی آفر کر رہا تھا۔ شمائلہ اسے چھیڑتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس خبیث کا تو ذکر بھی نہ کرو۔ ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو اسی وقت میں اس کی گردن مروڑ دوں۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی میرا پیچھا کرنے کی؟ انائزہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر یکدم ہائپر ہوئی تھی۔ اچھا تو اب آپ اس کی ٹانگیں توڑنے گئی تھیں؟ ایک بار پھر اپنی بہن کو چھیڑنے کے بعد شمائلہ ہنس پڑی، مگر اس بار انائزہ وہاں رکی نہیں بلکہ سیدھا امی کے پاس کچن میں چلی گئی، یہ دیکھنے کے لیے انہوں نے کھانا ڈاکٹر کے مطابق پرہیزی ہی تیار کیا ہے یا نہیں، یا کہیں کوئی اونچ نیچ تو نہیں کر دی۔ ویسے بھی مشال سے ملنے کے بعد وہ پہلے سے مزید ڈر گئی تھی۔ بابا کی صحت اسے بہت عزیز تھی۔ رات کو سوتے ہوئے حسب عادت وہ کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھی۔ اس نے ابھی اپنے سائٹ دراز سے مستنصر حسین تارڑ کا ناول پیار کا پہلا شہر نکالا ہی تھا کہ پھر ایک صفحہ پڑھنے کے بعد اس نے واپس دراز میں رکھ دیا، اور پھر موبائل ہاتھ میں تھامے اس نے بچوں کا رسالہ پھول گوگل سرچ کر کے آن لائن نکال لیا۔ تکیے سے ٹیک لگائے وہ خاموشی سے پڑھنے لگی۔ شمائلہ برتن دھو کر کچن سے ابھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ بہن کو یوں موبائل میں منہمک دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ آپی اب موبائل بند کر کے رکھ دیں، صبح آپ کو دفتر بھی جانا ہے۔ مگر انائزہ جیسے بہت سنجیدہ تھی۔ شمائلہ، تمہیں وہ سنڈریلا کے شوز والی کہانی یاد ہے؟ انائزہ نے موبائل بند کر کے تکیے کے ایک طرف رکھا اور پھر کوہنی کے بل لیٹی شمائلہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ اتنی رات کو آپ کو وہ کہانی کہاں سے یاد آ گئی؟ جبکہ آج کل تو آپ مستنصر حسین کا ناول پڑھ رہی ہیں نا؟ شمائلہ اس کی جانب چہرہ کیے لیٹی بڑی حیرانی سے بولی تھی، کیونکہ آج میں جس سے ملنے ہسپتال گئی تھی اسے اپنی سنڈریلا کی تلاش ہے۔ انائزہ نے بھی جواب پر شمائلہ نے بڑی دلچسپی اور حیرانی سے اسے گھورا۔ یہ تو مجھے پتہ تھا کہ کچھ چل رہا ہے، مگر بات یہاں تک پہنچ گئی اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ بے وقوف، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ تمہیں یاد ہے جب ابا ہسپتال میں داخل تھے تب ایک بچی مشال ہمیں وہاں کاؤنٹر پہ ملی تھی؟ اس کے پاپا اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تھے۔ تب اس سے ہمارا سرسری سا تعارف ہوا تھا۔ میں اسے ملنے ہسپتال گئی تھی آج۔ اور پھر اس سے آگے اس نے تمام تفصیل اپنی بہن کو سنا ڈالی، جسے سننے کے بعد شمائلہ مشال کا افسوس کرنے لگی، اور اپنی بہن کے نیک خیالات کو سراہتے ہوئے اس نے اسے خبردار بھی کیا تھا، دیکھ لو آپی، خیالات تو تمہارے بڑے نیک ہیں، مگر کبھی نیکی الٹی پڑ جاتی ہے اور قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ ارے ڈراؤ تو نہیں۔ میں ڈرا تو نہیں رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ شمائلہ تمام بات کسی کہانی کی طرح سننے کے بعد آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی، اور انائزہ کی یہ سوچتے ہوئے آنکھ لگ گئی کہ وہ مشال کی مدد کس طرح کر سکتی ہے۔ دوسری طرف شمائلہ کی بات نے اسے تھوڑا ڈرا بھی دیا تھا۔ اگلے دن انائزہ نے آفس میں کنزا سے خود ہی یہ موضوع چھیڑ لیا تھا۔ کنزی، یہ وسام حیدر تمہارا فرسٹ کزن ہے؟ نہیں، ماما کی طرف سے دور کی رشتہ داری ہے، لیکن پاپا کے ساتھ اس کے والد کے اچھے تعلقات تھے، اس طرح فیملی فرینڈ شپ ہوئی۔ تو پھر اس دن تم مجھے اور رابعہ کو زبردستی بسام کے گھر برتھ ڈے پارٹی پر کیوں لے گئی تھی؟ رابعہ بھی ان کے ساتھ آفس کلیگ تھی۔ اسے 2 ہفتے پہلے کی بات پر کچھ شبہ ہوا، کیونکہ بسام کی حرکتیں اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں۔ روز روز اس کے گھر یوں گلاب کے گلدستے بھجوانا گرامی ابا کو معلوم ہو جائے تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟
وہ تو میں نے رابعہ کو بسام سے ملوانے کے لیے وہ برتھ ڈے گفٹ بسام کو دینے کا بہانہ بنایا تھا۔ اب دیکھو رابعہ کی طلاق ہو چکی ہے اور بسام بھی شادی کرنا چاہتا ہے۔ سوچا رابعہ کا مستقبل سنور جائے گا اور بسام کو ایک بہترین لڑکی مل جائے گی۔ دیکھو کتنا ثواب کا کام ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں جا کر اس قدر ہنگامہ کرے گی اور غصے میں گلدان اٹھا کر بیچارے بسام کے سر پر ہی دے مارے گی۔ اس بیچارے نے کہا ہی کیا تھا، صرف اسے پرپوز ہی کیا تھا نا، اور رابعہ کی بچی نے بسام کی ساری برتھ ڈے پارٹی خراب کر دی، اتنے لوگوں کے سامنے اسے شرمندہ کروایا۔ کنزی نے منہ دبایا، بال پوائنٹ نکالنے کے بعد بڑے تفصیلی انداز میں تمام بات اس کے گوش گزار کی تو انائزہ ایک بار پھر بپر اٹھی۔ بالکل ٹھیک کیا رابعہ نے، بھئی تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ 11 دنوں میں یہ اس کا کوئی 9واں پرپوزل ہے کسی لڑکی کو۔ توبہ توبہ، بندہ فلرٹی ہو مگر اتنا بھی نہ کہ 11 دنوں میں 9 لڑکیوں کو پرپوز کر چھوڑے۔ ویسے بھی اسلام میں صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ انائزہ نے افسوس اور توبہ بیک کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کچھ فلرٹ مجبوری کے بھی ہوتے ہیں اور بدقسمتی دیکھو ایک بھی قبول ہے نہ کہے۔ کنزی نے مدھم میں کہکا لگاتے ہوئے کہا، مجبوری کے فلرٹ؟ ایسی مجبوری تو پھر رگ جا تک عزیز ہوتی ہوگی فلرٹی چھچورا انسان۔ انائزہ زیر لب اسے گالیاں دینے کے بعد ایک بار پھر کام میں مگن ہو گئی۔ شام کو وہ اسی طرح وہی بسام کی جانب سے بیچا ہوا گلدستہ تھام کر ہسپتال گئی تو مشال جیسے اس کی راہ تک رہی تھی، اس کے داخل ہوتے ساتھ ہی بول پڑی، میری سنڈریلا کو کتنی دیر ہے، وہ آئے تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بس آج ہم اشتہار دے دیں گے پھر جلدی مل جائے گی۔ انائزہ نے اپنی ہینڈ بیگ کھولتے ہوئے ریڈی میڈ کارڈز کا ڈھیر نکال کر اس کے سامنے لگا دیا۔ یہ کیا ہے؟ مشال کو تشویش ہوئی۔ اس کارڈ پر ہم وی نیڈ سنڈریلا لکھیں گے اور نیچے اپنا فون نمبر، پھر جو لڑکی آپ سے رابطہ کرے گی اسے آپ اپنی ماما کے ریڈ کور شوز پہنا کر دیکھنا، اگر پورا آ گیا تو بس وہی آپ کی سنڈریلا ہے۔ انائزہ نے اپنی جانب سے بڑی ہی بہترین تجویز دی تھی، مذاقیہ بچی کا دل بہلانے کے لیے، جسے اس 8 سالہ بچی نے خاصا سراہا تھا، اور ہسپتال کے اس بور کمرے میں یہ اس کے لیے کافی اچھی فراغت بھی تھی۔ انائزہ نے یہی تحریر سب کارڈز پر لکھ کر اس کی جانب بڑھایا اور پھر وہ دونوں اس پرائیویٹ روم کے کمرے سے باہر نکل کر سب سے پہلے اپنے ہمسائے پرائیویٹ روم کی طرف بڑھیں اور بڑی ہی خاموشی سے انہوں نے ایک ایک کر کے وہ کارڈز دروازے کے نیچے سے اندر کھسکا دیے۔ اس سب کام کو نپٹانے میں انہیں کوئی 15 منٹ لگے ہوں گے اور 15 منٹ کی تگ و دو کے بعد وہ ہنستے ہوئے واپس اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ انائزہ نے بغور نوٹ کیا مشال کا چہرہ ٹمٹما رہا تھا۔ امید آج بھی وہاں محور کست تھی۔ خوشی کتنی سستی ہوتی ہے اور ہم اسے مادی چیزوں سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی ہم نے اسے کتنا مہنگا بنا دیا ہے۔ وہ مشال کو دیکھتے ہوئے کھوسی گئی تھی اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کے جاتے ہی شائستہ بوا رات کا کھانا لے آئی تھیں۔ نکلتے ہوئے دونوں کا ٹکراؤ ہوا تو انائزہ کے ذہن میں کچھ جل کر بجھا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ شکل کہیں دیکھی ہوئی ہے، مگر ذہن اس تصویر کو واضح کرنے میں پوری طرح ناکام رہا۔ ایک خواب کے اثر میں کئی دن گزر گئے، پھر یوں ہوا کہ آنکھ کھلی ہم بکھر گئے۔ انائزہ جس دن سے ہسپتال سے واپس آئی تھی دوبارہ اسے وہاں جانے کا وقت ہی نہ مل سکا، کیونکہ اگلے ہی روز چچا رمیز بھائی کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آ گئے تھے، اور امی تو اسی طاق میں رات تک کے بیٹھی تھی کہ رشتہ طے ہونے کی خوشی میں ابا کی صحت بڑی تیزی سے بہتری کی جانب بڑھ رہی تھی اور اب شادی کی تیاریاں اپنے زوروں پر تھیں۔ انائزہ نے مایوس بیٹھنا تھا، لہٰذا امی کے کہنے پر اس نے جاب بھی چھوڑ دی تھی۔ رمیز اور وہ شادی کی شاپنگ کرنے ایک ساتھ ہی گئے تھے۔ کزنز ہونے کے باعث دونوں فیملیز میں کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ جب ایلیویٹر اوپر جاتے ہوئے اس کی نگاہ بسام حیدر کی جانب پرواز کی، وہ اپنے دھیان میں کھڑا اوپر جا رہا تھا۔ بڑے دنوں بعد اس کا ٹکراؤ اس شخص سے ہوا تھا جس نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر وہ گلدستہ اور کارڈ بھیجنے کا سلسلہ ہنوز جاری تھا، جسے وہ شام میں شمائلہ کے ہاتھوں ٹیوشن والے بچوں کو دے دیا کرتی تھی، یہ کہہ کر کہ جو آج اچھا کام کرے گا اسے فلاورز ملیں گے۔ اس طرح مثبت لالچ اور ایک دوسرے پہ برتری کی چاہ میں بچوں کی کارکردگی بہتر ہونے لگی تھی۔ رمیز آپ نیچے چل کر جیولری پسند کریں، میں اوپر کچھ بھول گئی ہوں۔
ابھی آتی ہوں۔ انائزہ نے ایلیویٹر اترتے اتنا کہا اور پھر دوسری طرف ایلیویٹر سے دوبارہ اوپر جانے لگی۔ اوپر پہنچ کر اس نے دائیں بائیں ہر جانب اس کو ڈھونڈا مگر وہاں اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر دفتراً اس کی نگاہ آخری فلور کے اوپر جانے والی ایلیویٹر پر پڑی تو اس شخص کو اس نے دور سے ہی پہچان لیا تھا۔ انائزہ ایک لمحہ ضائع کیے بنا اس کی تقلید میں چل دی۔ یہ اس مال کا فوڈ کورٹ تھا اور انائزہ کو دیکھ کر 1% بھی حیرت نہیں ہوئی کہ وہ جیب سے موبائل نکالتے ہوئے ایک ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں بڑی سی چادر میں ملبوس ایک لڑکی شاید اس کی راہ تک رہی تھی۔ وہ سلام کر کے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہی امید تھی اس چھچورے انسان سے، آج تو اس کی طبیعت صاف کرنا ہی ہوگی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ٹیبل کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ارے واہ بسام حیدر صاحب، آپ تو بڑے رنگیلے انسان ہیں، ایک وقت میں کتنی لڑکیوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں اور آپ ملٹی ٹاسکر بھی۔ غلاب والے اور ریسٹورنٹ والوں نے تو اچھی یاری لگا رکھی ہوگی۔ چلو اچھا ہے، ان کا بھی روزگار چلتا رہتا ہے۔ وہ غصے سے تپی اس ٹیبل کے قریب جا کر بپرا اٹھی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا۔ موبائل کیمرہ اور ان کے فلیش شوٹنگ کے لیے تیار کھڑے نظر آنے لگے۔ مس انائزہ، مائنڈ یور لینگویج، آپ مسلسل میری بے عزتی کر رہی ہیں۔ اس دن بھی میرے آفس میں آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتا اٹھا اور دبے لہجے میں ضبط کر کے اسے خاموش کروانے لگا تاکہ کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ انسان جو بوتا ہے نا وہی کاٹتا ہے۔ آپ مسلسل میرا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے گلاب کے پھول اور کارڈز گھر میں بھجوا رہے ہیں۔ وہ تو بڑی شریفانہ اور خاندانی حرکت ہے نا۔ ویسے آپ مانے نہ مانے میں غلط نہیں ہو سکتی، اسپتال میں بھی آپ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ آپ اس قدر گرے ہوئے انسان ہیں، میں آپ سے اب کوئی بات نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکی جو خاموشی سے بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی، یکدم تل ملاتے ہوئے اٹھی اور ٹیبل پہ رکھا اپنا بیگ اٹھا کر غصے سے دونوں کو گھورتی رخصت ہو گئی۔ پاپا، کسی بچی کی شوق سے اونچی آواز پر انائزہ نے گردن موڑی تو مشال بھاگتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے بسام کے ساتھ لپٹ گئی۔ صاحب میں نے تو اسے نیچے فن لینڈ میں روکا تھا، یہ آپ کے پاس آنے کی ضد کر رہی تھی۔ شائستہ بوا شرمندہ سی گردن جھکائے ہوئے بولی تو انائزہ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ پاپا، وہ زیر لب بڑبڑائی تو مشال نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ آئیں میں آپ کو اپنے پاپا سے ملواؤں۔ بسام کو چھوڑ کر وہ بھاگتے ہوئے انائزہ کی جانب بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر بسام سے اس کا تعارف کروانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے پاپا نے میری سنڈریلا ڈھونڈ لی ہے اور آج وہ انہیں ملنے آئے ہیں۔ مشال نے بڑی خوشی سے اسے بتایا اور وہ سر جھکائے ابھی تک نہ سمجھی اور غیر یقینی سے حالات کو سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ جب بسام نے شائستہ بوا کو اسے لے جانے کو کہا تھا اور تابعداری کا مظاہرہ کرتی خاموشی سے اسے آئس کریم کھلانے کا کہہ کر لے گئی تھی، تصویر مکمل ہوتے ہی انائزہ کو یاد آ گیا تھا کہ انہیں اس نے بسام کے گھر پر دیکھا تھا جب وہ رابعہ اور کنزی کے ساتھ پہلی اور آخری بار اس کے گھر گئی تھی۔ تب گلدان ٹوٹنے پر صفائی کے لیے بسام نے شائستہ بوا کو ہی بلایا تھا۔ آپ شادی شدہ، مطلب مشال کے والد ہیں؟ شرمندگی اور ندامت سے انائزہ کے لفظ بے ترتیب تھے۔ جی، اور مجھے کوئی فلرٹ بازی کا شوق نہیں، نہ ہی میرا دماغ خراب ہے کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوتے ہوئے ہر راہ چلتی لڑکی پر لائنیں مارتا پھروں۔ وہ تو میری بیٹی کو ایک ماں چاہیے، ایک دوست جس سے وہ اپنی تنہائی بانٹ سکے۔ وہ بہت حساس ہے اور اسے حساس کمتری کو محسوس کر کے وہ اکثر اور بیشتر اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے۔ بس ایک مجبور باپ نے اپنی بیٹی کے سامنے ہار مان لی۔ رابعہ سے بھی میں نے مدد کے لیے ہی کہا۔ جو لڑکیاں اس نے مجھے دکھائیں وہ تو اللہ توبہ سب کاٹنے کو دوڑتی ہیں۔ رابعہ نے سر پھاڑ دیا۔ عائشہ نے بیٹی کا سن کر سامنے پڑی پانی کی بوتل میرے اوپر الٹ دی اور ایک نے تو توبہ توبہ آواز دے کر لوگوں کو اکٹھا کر ڈالا کہ میں اسے چھیڑ رہا ہوں۔ تماشا تو آپ نے بھی کم نہیں لگایا۔ یہاں اب آج کل کی لڑکیاں اس رومانٹک فینٹیسی کے علاوہ مانتی بھی کب ہیں۔ 1 سال سے خوار ہو رہا ہوں تو سوچا کہ اب یہ آخری حربہ ہے بھی آزما ہی لیا جائے۔ بسام آس پاس دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ہجوم ان کے گرد سے ہٹ چکا تھا۔ انائزہ تھوڑی گردن سے چپکائے کان اس کی گفتگو میں کھڑے رکھے ہوئے تھے۔
آپ کی مہربانی سے وہ کارڈ والی مہربانی سے ایک مڈل کلاس لڑکی نے رابطہ کیا تھا، آج اس سے ملنے آیا تھا۔ بات تقریباً پکی ہو چکی تھی اور وہ بھی آج آپ کے اس تماشے کے بعد بھاگ گئی۔ بھئی میں کس کو بتاؤں کہ میں کوئی لفنگا نہیں ہوں، فلرٹ یا ٹائم پاس نہیں کر رہا تھا۔ بس شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سیدھی طرح کوئی لڑکی راضی ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے لیے شاہ رخ خان نہ بنا جائے۔ انائزہ نے محسوس کیا تھا کہ اس کے لہجے میں کرب باپ کی مجبوری بول رہی تھی، بیٹی کا پیار جھلک رہا تھا، دنیا کی مادہ پرستی اور فینٹسی سوچ کی بغاوت بول رہی تھی۔ انائزہ کے لفظ واقعی کسی نے اچک لیے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے، کیا کہے، چنانچہ وہ بڑی خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ رمیز اس کا انتظار کر رہا ہوگا، مگر وہ اس افسوس کو اپنے اندر لیے جا رہی تھی کہ اس نے ہر بار اس کے بارے میں رائے قائم کرنے میں خاصی جلدی کی ہے۔ وہ ہسپتال اپنی بیٹی کے لیے آتا تھا اور میں سمجھتی رہی کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن روز پھول بھیجنے کا معاملہ آج سمجھ آ گیا تھا کہ مطلب کہ وہ اسے بھی اسے یکدم رابعہ کی کئی بات یاد آ گئی تھی۔ کچھ فلرٹ مجبوری میں بھی ہوتے ہیں۔ پھر کیا تھا، جہاں سوشل میڈیا کے بہت سے نقصانات ہیں وہیں ان گنت فوائد بھی ہیں۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی انائزہ کی لڑائی جھگڑے کی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی، لیکن گھر پہنچتے ہی اس نے تمام بات ابا اور امی کو سچ سچ بتا دی تھی، کیونکہ اس کی تو کہیں بھی غلطی نہیں تھی، اس نے اپنے قدم کہیں بھی بہکنے نہیں دیے تھے، بسام کی بھی نیت بری نہیں تھی۔ ابا نے تمام بات سننے کے بعد کوئی فساد نہیں کیا تھا، بلکہ کنزی کو فون کر کے ابھی اسی وقت بسام کو یہاں آنے کا کہا تھا، اور پھر اس طرح حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اسی ہفتے بسام اور انائزہ، شمائلہ اور رمیز کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ نیز حالات کی سنگینی کے باعث انائزہ کی رخصتی بھی کر دی تھی۔ ابا ویسے بھی بڑے معاملہ فہم اور بچوں پر اعتبار کرنے والے تھے، بمشکل ہی تھا کہ وہ حالات سے گھبرا جائیں، تبھی اپنی بیماری سے لڑنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ مشال کی سنڈریلا اس کے پاس تھی، اس کے سامنے، اس کے گھر میں، اس کے پاپا کے کمرے میں، اس کی سہیلی بن کر، اس کی بہترین ماں کے روپ میں۔ وہ ابھی رخصت ہو کر اس کے گھر آئی ہی تھی کہ مشال خوشی سے دوڑتی ہوئی اس کے پاس بیڈ کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں اپنی ماں کا وہی لال ہائی ہیلز کا جوتا تھا جو ضد کر کے اس نے انائزہ کو پہنایا، اور وہ ہو اس سے پورا آ گیا تھا۔ "یو آر مائی سنڈریلا!" وہ نہ سمجھ معصوم بچی خوشی سے چلائی تھی، جس کی خواہش اتنی منہ زور تھی کہ اللہ کو اس پر پیار آ گیا تھا۔ وہ تو ہے ہی 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، بے شک۔ بسام دولہے کی شیروانی پہنے دروازے پر کھڑا اپنی بیٹی کی معصومانہ حرکتوں کو ہونٹوں کی لغزش میں چھپائے مسرور ہوتا دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے پاپا، میری سنڈریلا مل گئی۔ بسام کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کر وہ اس سے جا لپٹی۔ "اور تمہاری سنڈریلا کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے کتنا خوار ہونا پڑا، جانتی ہو؟" اس کے ماتھے پہ پیار سے بوسہ دیتے ہوئے وہ شریف سے انداز میں بولا تو انائزہ کا سر شرم سے جھک گیا، کچھ ندامت اسے اپنے غلط رویے پر، کچھ اسے غلط سمجھنے پر، اور کچھ یہ نئی نویلی دلہن کا فطری حجاب تھا۔ "سنڈریلا تو پھر آسانی سے نہیں ملتی نا پاپا، وہ بھی مشال کی سنڈریلا!" بسام کو بڑی خوشی سے اتنا کہتے ہوئے کہ وہ اس کی گود سے اتر کر کمرے سے باہر بھاگ گئی، اور زندگی کا یہ جو نیا خوبصورت سفر مشال کی وجہ سے شروع ہوا تھا، اس میں بسام حیدر سمیت شائستہ بوا بھی اسے مشال کی سنڈریلا کہہ کر مخاطب کرنے لگی تھی، جو اب اس کا نام بھی تھا اور اس کی زندگی کی کہانی کا عنوان بھی۔ مشال کی سنڈریلا، یعنی کہ یہ افسانہ جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کبھی ہار نہیں مانتے۔ مشکلات کی تاریکی میں بھی مشال نے امید کا چراغ جلائے رکھا۔ سنڈریلا کا سفر ثابت کرتا ہے کہ نیکی، صبر اور محنت ہمیشہ کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں۔ مشال کی کہانی ہمیں یقین دلاتی ہے کہ قسمت وہی بدلتی ہے جو خود اپنے لیے کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچائی اور محبت کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ناول کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔